بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ السلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس مکی سورت ہے اور اس کے مضامین آپ نے محسوس کیا ہوگا پہلے 3 رکوعوں میں توحید کا اس بات، اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا بیان، اسی طریقے سے آخرت کا ذکر اور ایمان بالرسالت کے حوالے سے بھی خاص طور پر اس رکوع میں بات آئے گی جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں، قرآن مجید کا تذکرہ اور اس کا جو چیلنجنگ انداز ہے کہ کوئی اگر اس کے بارے میں شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ قرآن۔ تو توحید، معاد اور رسالت، اصل میں یہ 3 موضوعات ہیں۔ رسالت ہی کے ضمن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جن کو اس دنیا میں عذاب ہلاکت سے دوچار کیا گیا، رسولوں کی اقوام، جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح اگلی سورت سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے پھر انہی رسولوں کی اقوام کا تذکرہ آئے گا کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے کہیے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے کہ جو صاحب اختیار ہے سماعت کا اور بصارت کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کس کے ہاتھ میں یہ تمام اختیارات ہیں، کون انہیں کنٹرول کرتا ہے، کون ان کا مالک ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہہ اٹھیں گے، بے اختیار بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس سب کا مالک ہے اور سارا اختیار رکھنے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیے کہ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی ناراضگی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی ہے اللہ تمہارا رب حقیقی۔ تم کچھ اوروں کو اللہ کا اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، کسی اوروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے درخواست کرتے ہو، اپنا ماتھا ٹیکتے ہو۔ حقیقی رب یہ ہے جو کل اختیار کا مالک ہے، جس کے کنٹرول میں ہے پورا یہ کون و مکان۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد تو بس پھر صرف گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے پلٹتے ہو، کہاں سے تمہاری عقل الٹ جاتی ہے۔
یہ سب کچھ ماننے کے بعد کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اس کے بعد شرک میں ملوث ہونے کا پھر کیا جواز رہ گیا؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نافرمانی اختیار کی ہے، انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ان سے پوچھئے کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی اعادہ کرے گا۔ کوئی ہے ایسا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہو اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہو؟ ظاہر بات ہے کہ جن بتوں کو وہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں اتنے احمق تو نہیں تھے کہ وہ سمجھے کہ کائنات کو ان بتوں نے پیدا کیا، بت تو اپنے ہاتھ سے تراشے تھے۔ یا اگر ان بتوں کے پیچھے ان کا ذہن یہ تھا، فلسفہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے ہم نے بت تراشے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا یہ گمان تو نہیں تھا کہ کائنات کو انہوں نے پیدا کیا اور ہمیں انہوں نے پیدا کیا ہے۔ مالک حقیقی تو ایک اسی اللہ کو مانتے تھے۔ سارا جھگڑا اس میں تھا کہ پھر اختیار ان کو بھی ہے، بہت کچھ ان کے ہاتھ میں بھی ہے، ان کو خوش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ان کے ذریعے سے بات بنوائی جائے گی، لہذا قربانی ان کے لیے دو، نظر نیاز ان کے لیے پیش کرو، حلوے مانڈے ان کے لیے چڑھاؤ، مشکل کشا انہیں سمجھتے تھے، حاجت روا ان کو سمجھتے تھے۔ یہ ہے اصل میں شرک، کہ ایک اللہ کو ماننے کے باوجود اور یہ ماننے کے باوجود کہ مالک وہ ہے، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے، پھر یہ جو بیچ میں آ کے اڑنگا لگتا ہے کہ اختیار اوروں کے پاس بھی ہے، ان کو خوش کرنا ضروری ہے، وہ جو ہے مشکل کچھ حاجت روا ہے، یہاں پر عقل اوندھی ہوتی ہے انسان کی، اور یہ ہے وہ شرک جس میں وہ اس ٹریپ میں آتا ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھئے کہ کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے جو پہلے پیدا کرے اور بعد میں دوبارہ بھی وہی زندہ کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے پہلے بھی پیدا فرمانے والا اور بعد میں بھی اعادہ فرمانے والا۔ فأنیٰ تؤفکون، تو کہاں سے تمہاری مت مانی جاتی ہے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہو حق بات کی، جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت فرماتا ہے حق بات کی، صحیح راستے کی۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا وہ شخص یا وہ ذات یا وہ اللہ کے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے، احق ان یتبع، زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی آگے سر جھکایا جائے؟ امن لا یہدی الا یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ان کو رستہ نہ بتایا جائے، جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو وہ تو خود اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، فرشتے ہوں یا اگر کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، وہ خود تو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو پھر جو اصل میں ہدایت دینے والا ہے وہی اسی لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی آگے سر جھکایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا کہ کیسی فیصلے کرتے ہو، کیا انصاف ہے تمہارا؟ مانتے کچھ ہو اور اس کے بعد جو ہے عقیدہ کچھ اور ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر محض ظن اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ٹھوس علم نہیں ہے ان کے پاس۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق کے معاملے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ گمان سے آدمی جو ہے وہ کہیں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ حق بات کے لیے ٹھوس علم ہونا چاہیے، کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنے پاس سے گھڑ لے اللہ کے سوا۔ یہ پھر چیلنج آ رہا ہے، اور وہ دور وہ ہے کہ انہیں اپنے قادر الکلام ہونے پہ فخر ہے عربوں کو، کہ ہمارے اندر ہیں خطباء ہیں، شعراء ہیں، قادر الکلام لوگ ہیں۔